السلام علیکم ویورز، ہم آواز کے ساتھ میں ہوں نعمان ملک۔ ویورز، اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو سب سے مشکل امتحان ہوتا ہے وہ CSS کا ہوتا ہے۔ ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی 200 یا 300 لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی کوئی وہ 225 230 لوگوں کی ایلوکیشن ہوتی ہے۔ CSS کی تیاری کے حوالے سے تو آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کافی آرٹیکلس پڑھے ہوں گے، کافی لوگوں نے گائیڈ کیا ہوگا کہ CSS کی تیاری آپ اس طریقے سے کریں۔ لیکن آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ CSS کے جو پیپرز ہیں وہ چیک کیسے ہوتے ہیں، ایگزامینر جو ہوتا ہے وہ کن چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے جب وہ پیپر چیک کر رہا ہوتا ہے۔ ناصر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، CSS منٹور ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ نعمان آپ سنائیں۔ شکر سر۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ CSS کی تیاری کے حوالے سے تو ہر بندہ بات کرتا ہے کہ اب یہ بکس پڑھ لیں، اس طرح آپ تیاری کر لیں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے ٹائم سے اس فیلڈ میں ہیں، آپ ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے گا کہ جب CSS کے پیپر چیک ہوتے ہیں تو ایگزامینر کن کن چیزوں کو کنسیڈر کرتا ہے؟ اچھا نعمان، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم انگلش ایسے کے حوالے سے بات کریں، کمپلسری سبجیکٹ پہ پہلے بات کر لیتے ہیں۔ انگلش ایسے کے اندر جو فیلئر ریشو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیلڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اس میں 90% جو فیلڈ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ انگلش ایسے اور کمپوزیشن کے ہوتے ہیں۔ انگلش ایسے میں لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ جو اسپائرنٹ بھی اس بات کو سن رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ایسے کی آؤٹ لائنس وغیرہ کو پریپیئر کر کے تو وہ پاس ہو جائے گا، اور وہ خود سے لکھ کے آئے گا، اپنی انگریزی لکھ کے آئے گا، اپنا انالیسس دے کے آئے گا تو وہ پاس ہو جائے گا۔ جس کی انگریزی اچھی ہے وہ 40 نمبر لے جاتا ہے۔ دا تھنگ از، جہاں پہ ہم چونکہ ہماری سوسائٹی کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے موسٹلی وہ CSS کے اندر اپیئر ہوتا ہے، اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اردو میڈیم سے جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے، انگلش کا اتنا اچھا ایکسپوئر بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بھی انگلش کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں کتنا ایک انگلش کے اندر جو ہے وہ گائیڈ کیا جاتا ہے انگلش پڑھنے میں، اس کو کرنے میں۔ ہوتا یہ چیز ہے کہ آپ ایسے سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھایا بھی کچھ اسی طرح سے جاتا ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کے اندر، یہ مینٹورس بھی، جو کہ ایک غلط اپروچ ہے، مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ مطلب CSS کے ایسے کی پریپریشن کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو کلاس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے جی آرگومنٹیٹیو ایسے ہوتا ہے، انالیٹیکل ایسے ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو ایسے ہوتا ہے، دس اینڈ دیٹ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جاتا ہے جی کہ آپ نے انٹروڈکشن ایسے لکھنا ہے، اور انٹروڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوتی ہے، اس کو آپ آؤٹ لائن کے اندر بھی لکھیں اور اس کو آپ انڈر لائن کریں انٹروڈکشن کے اندر۔ دس از رانگ اپروچ ایکچولی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ CSS کا ایسے لکھتے ہیں نا تو سب سے پہلی بات، آپ جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے نا اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ، انٹروڈکشن اٹ سیلف اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ عام آدمی، پتہ نہیں عام اسٹوڈنٹ بھی نہیں سمجھتا کہ انٹروڈکشن اٹ سیلف اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے؟ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایگزامینر کے لیے۔ آپ ایگزامینر کو یہ بتانے جا رہے ہوتے ہیں کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ایکچولی، اور آپ انٹروڈکشن کے اندر وہی چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو ایکچولی۔ اور جو آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ 1 سے 2 سینٹینسز کے اوپر آپ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا ایسنس آپ پوری جو آپ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے ایسے کے اوپر، اس میں آپ نے جو ہے نا 2 سے 3 سینٹینسز انٹروڈکشن کے اندر ہوتے ہیں، وہ آپ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تھیسس اسٹیٹمنٹ کو۔ تو کبھی بھی کوئی بھی کینڈیڈیٹ، یہ میں اس کو بینگ اے مینٹور آف CSS، اور میں ان کو یہ ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ کبھی بھی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو انڈر لائن نہیں کرنا پیپر کے اندر، کبھی بھی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ لائن میں نہیں لکھنا۔ اس کی ریزن یہ چیز ہے، یہ لکھ کے کہ یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، اس کی ریزن یہ چیز ہے کہ آپ ایگزامینر کو موقع دیں کہ وہ آپ کا ایسے پڑھے۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے اوپر لکھ دی آؤٹ لائن کے اندر، ایگزامینر نے تھیسس اسٹیٹمنٹ پڑھی، تھیسس اسٹیٹمنٹ اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جتنی ایگزامینر کو چاہیے، وہ آپ کا پیپر نہیں پڑھے گا۔ اچھا، وہ آپ کا پیپر پڑھے گا ہی نہیں۔
ایک ایگزامینر ہوتا ہے جس نے سارے پیپرز چیک کرنے ہوتے ہیں. وہ کیوں پڑھے گا آپ کا پیپر؟ بھائی جب آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے اوپر لکھا ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ یہ ہے, میں اس ایسے کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں. ایگزامینر نے دیکھا کہ یار جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہی, تو ایگزامینر آپ کا انٹروڈکشن بھی نہیں پڑھے گا. ایگزامینر کو آپ موقع دیں کہ وہ آپ کا انٹروڈکشن پڑھے. انٹروڈکشن جب وہ آپ کا پڑھے گا تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ریفلیکشن ہوگی کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. وہ آپ کا ایکسپریشن بھی دیکھے گا, وہ آپ کی ساری چیزیں دیکھے گا, پھر وہ آگے جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور تھیسس اسٹیٹمنٹ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, انڈر لائن کرنے کے لیے یا مطلب جو ہے اس کو آؤٹ لائن کے اندر ڈالنے کی اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے لکھی ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, یہاں سے وہ غلطی کر جاتا ہے اسٹوڈنٹ. پھر اسٹوڈنٹ غلطی کرتا ہے اس کا کنکلوژن لکھنے میں. ایسے کا دو بڑی ایسے کے جو پارٹس ہوتے ہیں نا, ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے, ایک باڈی ہوتا ہے, ایک کنکلوژن ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سی ایس ایس کا ایسے جو اس کی تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو آپ کا انٹروڈکشن بڑا ساؤنڈ ہونا چاہیے. دوسرا ایسے کسی ایشو کے اوپر ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کی ریکمنڈیشنز بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور ریکمنڈیشنز لکھنا جو ہوتا ہے نا یہ آرٹ ہے. ریکمنڈیشنز کس طرح سے ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے. آپ نے کہا ریکمنڈیشن کے اندر کہ کرپشن از پریولنٹ فنامنا ان پاکستان, تو ایجوکیشن کے تھرو اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ سجیشن دے دی. اگر میں ایگزامینر ہوں تو میں آپ کی سجیشن کو کاٹ دوں گا. آئی ول ناٹ اسکور اٹ, بیکاز سی ایس ایس کے کینڈیڈیٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ہاؤ اینڈ وائی. اف یو آر رائٹنگ کہ بھائی ایجوکیشن کے تھرو آپ کرپشن کو منیمائز کر سکتے ہیں, ایجوکیشن کو پروموٹ کر کے, آپ یہ بھی لکھیں کہ آپ ایجوکیشن کو کیسے پروموٹ کریں گے کہ کرپشن منیمائز ہوگی. پورا ایک سینٹینس, دو سینٹینسز, تین سینٹینسز آپ نے لکھنے ہیں. آپ ایک ایرو کا نشان ڈال کے ایجوکیشن کین بی ویری امپورٹنٹ ٹو منیمائز کرپشن لکھ دیتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں تو 20 ریکمنڈیشنز لکھ کے آیا ہوں. اینڈ پہ رزلٹ آتا ہے تو آپ کے نمبر ہوتے ہیں 19 آؤٹ آف 100. دس از ون آف دی فیکٹر. کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ نے ریکمنڈیشنز لکھنی ہو تو اس چیز کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے, اور اس طرح سے ریکمنڈیشنز لکھی جاتی ہیں کہ پورا پیراگراف لکھا جاتا ہے. آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو آپ, کیونکہ یو آر دا پوٹینشیل پالیسی میکر, تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاؤ اینڈ وائی. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, یہ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں, اور کیسے ہوگی یہ منیمائز کرپشن. پھر آ جاتے ہیں کنکلوژن کے اوپر. کنکلوژن از آل اباؤٹ کہ آپ نے جو کچھ ایکسپلین کیا نا اس کو یو آر ریکوائرڈ ٹو رائٹ دا پریسی آف دا ہول ایسے. ٹھیک, اب وہ پریسی منیمم جو ہے نا ورڈز کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ آپ کی ریفلیکشن ہوتی ہے پورے ایسے کی. اگر آپ کے انٹروڈکشن, ریکمنڈیشنز اور کنکلوژن بہت اچھا لکھا ہوا ہے تو یو ول گیٹ گڈ مارکس. یہ صرف 40 نمبر نہیں, یو کین گیٹ گڈ مارکس. ایک چیز اسٹوڈنٹ اور مس کرتا ہے ایسے کے حوالے سے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کا پیپر جو ہوتا ہے نا, یاد رکھیے گا, یہ انگلش ایسے کے پیپر ہوتا ہے, انگریزی کا پیپر ہوتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ کرنٹ افیئر کا پیپر ہے اور اس میں میکسیمم انفارمیشن چاہیے ہے, جتنی لکھ سکیں. کوالٹی پہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کرتے. اس میں امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انگریزی. آپ کی اگر انفارمیشن جو آپ ایسے کے اندر پروڈیوس کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ویک بھی ہے, لیکن آپ کی انگریزی ٹھیک ہے, آپ پاس ہیں. اگر آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ ہے, بہت ایکسٹینسو ہے, لیکن آپ کی جو انگریزی ہے اس کے اندر جو ہے وہ غلطیاں ہیں, تو آپ پاس نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ آ کے کہتے ہیں جی کہ میں نے تو اتنا اچھا لکھا تھا, اس کے باوجود بھی میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایسے ٹیکنیکلی اس کو ہینڈل کرنا, اور یہ غلط بتایا جاتا ہے کہ آرگومنٹیٹیو ایسے یہ ہے, ڈسکرپٹیو یہ ہے, انالیٹک یہ ہے. ہوتا یہ چیز ہے کہ جو سی ایس ایس کا ایسے ہے نا, یہ کوئی 20 نمبر کا بی اے کا ایسے نہیں ہے, یہ 100 نمبر کا ایسے ہے, 3 گھنٹے کا ٹائم ہے. اس میں آرگومنٹیشن بھی ہوتی ہے, ڈسکرپشن بھی ہوتی ہے, انالیسس بھی ہوتا ہے. یہ سارا کمبینیشن ملا کے ایسے آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں سر. تو ایسے جو ہے وہ اسی لیے لوگ اس میں پاس نہیں ہوتے زیادہ تر, کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لکھا کیسے جاتا ہے. ایسے اور ایسے کی پریپریشن کے لیے بہترین سورس ہوتا ہے ایکسٹینسو ریڈنگ. اور آپ, میں اسٹوڈنٹس کو ایک بات اور کہوں گا, اوپنلی کہہ رہا ہوں, جہاں یہ بات جائے, کریمنگ آپ کو ایسے پاس کروانے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ کریمنگ نہیں ہوتی
کریمنگ سے آپ پاس نہیں کرتے, کریمنگ سے تو کوئی سکلز نہیں آتی, یہ نہیں آتا, تو وہ غلط کہتے ہیں. کریمنگ آپ کو ایسے پاس کروانے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. ایک ایڈوائز کروں گا سارے اسٹوڈنٹس کو جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں, ہر سبجیکٹ کے اوپر, ہر ٹاپک کے اوپر ایسے کے چند ایک ٹاپکس ہیں, جیسے گلوبلائزیشن ہے, ایجوکیشن ہے, سنگل نیشنل کریکولم ہے, کرپشن ہے, اکنامک کرائسس ہے, ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, مسلم ورلڈ ہے, یہ امپورٹنٹ ایسے. ہر ایسے کے اوپر نا کم از کم 5 سے 6 پیراگراف جو ہے نا, اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی نہیں ہے تو کریم کر لیں, وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوں گے پاس کروانے میں. جی سر, یہ تو ایسے کے اوپر ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا بتایا. اگر پریسی کے پیپر کی بات کی جائے, اس میں تو کریمنگ چاہیے, ایڈیمز ہیں, بیسکس ہیں. پریسی کا کیا طریقہ ہے؟ وہ پریسی میں لوگ زیادہ تر ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک سے نہیں لکھ پاتے. کافی اچھے مارکس کی 15 مارکس کی ہوتی ہے پریسی, 20 مارکس کا ایک ہوتا ہے, اور 20 مارکس کا کمپریہنشن ہوتا ہے, وہ بھی آلموسٹ پریسی ہی ہوتی ہے. وہ میں نے پیپر تو آپ کا یہیں پہ آدھا تقریباً آ گیا. وہ جب وہ پریسی ایک ایگزامینر پڑھ رہا ہوتا ہے, کیا چیز دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کہ نارملی تو وہ آپ کے سامنے ایک پیراگراف ہوتا ہے, اس کو آپ نے ریڈ کر کے نکالنا ہوتا ہے, پر بچے نہیں اسکور کر پاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں 2 چیزیں ہیں. میں ایک کالم نگار ہوں, انگریزی اخبار کے اندر 2016 سے میں لکھ رہا ہوں, اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہوں, انگلش کو امپروو کرتے کرتے بہت ٹائم لگا. میں ایک چیز کا بلیور ہوں, اسٹرانگلی بلیور. جس کو پریسی کرنی آتی ہے نا نعمان میاں, اس کو انگریزی آتی ہے. پریسی کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہوتے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں. آپ پریسی کا پہلا رول یہ ہے کہ آپ پیراگراف کو پہلی دفعہ پڑھیں, برڈ آئی ویو کریں اس کا. دوسری دفعہ آپ پیراگراف کو جو ہے وہ پڑھیں, اور جو مشکل ورڈز آپ کو نظر آتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں. تیسری دفعہ آپ پھر پیراگراف کو پڑھیں, اور جو امپورٹنٹ سینٹنسز آپ کو اس میں نظر آتے ہیں, یعنی اس کے اندر اہم بات یہ ہے, ان کو انڈر لائن کر لیں, اور ان کو شیٹ جو آپ کے پاس ہوتی ہے ایگزام پیپر, اس کے اینڈ پہ لیڈ پینسل, کچی پینسل سے نوٹ کر لیں, ان کو ریفریز کر کے تو آپ جو ہے وہ بنا لیں, اور پھر ان پوائنٹس کو ٹرانسلیٹ کر دیں اپنی لینگویج کے اندر, یعنی انگلش ٹو انگلش ٹرانسلیشن ہی اپنی لینگویج کے اندر, تو وہ آپ کی ایک پریسی بن جاتی ہے. لیکن یہ کوئی بہت اچھی اپروچ نہیں ہوتی لیکن اس سے آپ جو ہے وہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. دوسری اس کے اندر جو اچھی اپروچ, پازیٹیو اپروچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو پیراگراف کے تھیم کی سمجھ آئے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اگر ہم بات کریں کہ فار ایگزامپل ارسطاٹل کے جو پولیٹیکل تھاٹس ہیں اس کے اوپر ایک پیراگراف آیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اس نے پاور پالیٹکس کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے اندر آپ کو ورڈز مشکل ملتے ہیں, آپ گھبرا جاتے ہیں. مشکل ورڈز کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے, تھیم کو سمجھیں کہ پریسی کے اندر وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, کس ایریا کو وہ فوکس کر رہا ہے. وہ جو ایریا فوکس کر رہا ہے نا, پاور پالیٹکس کو اگر ارسطاٹل فوکس کر رہا ہے, تو آپ نے اس پاور پالیٹکس کے اوپر اسی پیراگراف کے اندر سے جو ہے نا وہ اس کے تھیم کو بیان کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے تو. ادروائز آپ کے پاس پہلے والی آپشن موجود ہے کہ آپ ایک ایک سینٹینس کو اٹھائیں, اس کو لکھیں, اس کو ریفریز کریں. اور یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس, پریسی مسٹ بی ان پیسو وائس. اوکے, پریسی ہمیشہ پیسو وائس کے اندر آپ نے کرنی ہے. اور جو دوسرا سوال, پریسی کے مارکس ہوتے ہیں نا, پریسی کے اندر ایک ٹائٹل دینا ہوتا ہے جی. ٹائٹل پہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. ٹائٹل دینے کے لیے لوگ سینٹینس لکھ کے آ جاتے ہیں. ٹائٹل ہمیشہ ایک فریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پاور پالیٹکس آف ارسطاٹل, ٹھیک ہے, یہ ایک فریز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ نہیں لکھ سکتے پاور پالیٹکس از دس دس دس, نو, یہ فریز نہیں ہے, یہ سینٹینس ہے. ہمیشہ آپ کا ٹائٹل جو ہے وہ فریز ہونا چاہیے, پہلی بات. اچھا, اگلی چیز کمپریہنشن کا جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, وہ بھی پریسی سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے کہ پیراگراف کو پڑھا, اس کے اندر سے آپ کو جواب ملا, اس جواب کو آپ نے اپنی لینگویج کے اندر لکھنا ہوتا ہے, تو وہ بھی آلموسٹ پریسی ہوئی. وہ بھی آپ اسی طرح سے کریں جو پہلی ٹیکنیک بتائی ہے کہ اس کو ریفریز کر لیں. جتنی آپ کی اچھی ریڈنگ ہوگی, ایکسٹینسو ریڈنگ ہوگی, پریسی اتنی آسان ہوگی آپ کے لیے. سر ایک کویشچن ہے کہ یہ تو ایسے اور پریسز کی بات ہو گئی, باقی جو پیپرز ہیں ان میں ہیڈنگز دینا پیپرز میں, میرا کویشچن اس حوالے سے ہے کہ ایک کویشچن آپ کو آیا, ٹھیک ہے, ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ہیڈنگز دے کے بتا دیں کہ اس طرح آپ یہ کویشچن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں اندر پھر ایک اور چیز جو سی ایس ایس کے پیپرز میں موسٹلی ہوتی ہے, لوگ کوٹس لکھتے ہیں, جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو انڈر لائن کرتے ہیں. کیا اس طرح کی چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں ایگزامینر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, یا ایک نارمل آپ گئے کویشچن دیکھا, انٹروڈکشن لکھا,
اپنا کویشچن اپنے باڈی لکھی, کنکلوژن لکھ کے آپ آگے. آئی ایگریڈ. جو ایسے ہوتا ہے اس میں ہیڈنگ نہیں ہوتی. نہیں, دس کویشچن از اباؤٹ جو دوسرے سبجیکٹ. ایسے جو ہوتا ہے نا اس میں ہیڈنگ نہیں ہوتی. پہلی بات یاد رکھیے گا, آؤٹ لائنز اسی لیے بنائی جاتی ہیں. کرنٹ افیئر کے پیپر کے اندر ہیڈنگ نہیں ہوتی. آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی کرنٹ افیئر کا. عام طور پہ 1-2 ہیڈنگس تو ہو سکتی ہیں, 3 ہیڈنگس ہو سکتی ہیں, لیکن ہر چیز کی ہیڈنگ بنا کے لکھنا کرنٹ افیئر میں اچھی اپروچ نہیں ہے. کرنٹ افیئر میں وہ آپ سے مانگتا کیا ہے, کرنٹ افیئر یا پاکستان افیئر میں, پاکستان افیئر میں جو ہسٹری کا سوال ہے اس میں آپ ہیڈنگس دے سکتے ہیں. جو ہسٹری کا سوال, جیسے سر سید احمد خان پہ سوال آیا, اچھا ٹھیک ہے, سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر آپ نوٹ لیں گے تو اس میں آپ پولیٹیکل خدمات کو علیحدہ بیان کریں گے, سوشل خدمات کو علیحدہ بیان کریں گے, اور جو اس کی باقی کنٹریبیوشن ہے. بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ آپ نے سوشل ان کی جو سروسز ہیں علیحدہ بتا دیں, پولیٹیکل ہیڈنگز دینی مینڈیٹری ہیں, یا آپ صرف ایک پیراگراف میں لکھ کے چھوڑ دیں؟ مینڈیٹری اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلی بات ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اف آئی ایم دا ایگزامینر تو میں نے دیکھنا ہے اس کی اپروچ کیا ہے, لیکن میں نے اپنی آسانی بھی تو دیکھنی ہے نا یار. ایگزامینر کو اپنی آسانی بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ پیپر چیک کرنا اس کے لیے آسان لگے, اس کو مزہ آئے اس کو پیپر چیک کرتے ہوئے. اس لیے جو ہسٹری کا سوال ہے پاکستان افیئر کے اندر اس میں آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سر سید کی مثال دی ہے, رینیسنس اور دا ریوائول آف مسلمس, ٹھیک ہے, رولز ان سب کانٹیننٹ, اس کا سوال آتا ہے, آپ ہیڈنگس دے سکتے ہیں. لیکن جب ہم کرنٹ افیئر کے ٹاپک کی بات کرتے ہیں, چونکہ کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر اب آلموسٹ سیم ہی ہے, اس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ایگزیکٹلی وہی چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اخبار اپنے ایک کالم نگار سے ایک کالم مانگ رہا ہے. ہمارا میں چونکہ کالم جب لکھتا ہوں تو 1000 ورڈ سے لے کے 1200 ورڈ کے اوپر ایک کالم ہوتا ہے. آپ نے پیپر کے اندر جو کویشچن لکھنا ہے کرنٹ افیئر پاکستان افیئر کا, وہ 1000 سے 1200 ورڈ کا لکھنا ہے. اس کی اپروچ بالکل وہی ہونی چاہیے جو ایک کالم, ایک آرٹیکل اخبار کے لیے بن رہا ہے, بالکل اسی طرز کے اوپر آپ نے وہ آرٹیکل کی صورت میں لکھنا ہوتا ہے. اس میں ہیڈنگس اوائڈ کریں. ایک چیز امپورٹنٹ, اسٹیٹسٹکس جتنے آپ دے سکتے ہیں دیں, لیٹسٹ اسٹیٹسٹکس. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کرنٹ اکنامک اسٹیٹسٹکس, اپنا جی ڈی پی, اپنا جی این پی, امپلائمنٹ ریٹ, انٹرسٹ ریٹ, آپ کا پی پی پی, ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کے ٹوٹل ریونیوز, آپ کی ٹوٹل ایکسپینسز, آپ کی ٹوٹل امپورٹس, آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس, ٹھیک ہے. تو یہ ساری اکانومی کے اسٹیٹسٹکس آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کرنٹ افیئر یا پاکستان افیئر کے اندر ان اسٹیٹسٹکس کو ڈالیں. کہیں پہ اگر آپ کو کوئی بلاک بنانے کی ضرورت پڑتی ہے, بلاک یا بلاک ڈائیگرام یا فلو چارٹ, وہ تب بنائیں جب اس کی ضرورت ہو. ایسے ہی نقشے نہ بناتے رہا کریں کہ آپ نقشہ بنا رہے ہیں. ہاں یوکرین اور رشین وار کے اوپر اگر آپ نے بنانا ہے تو اس کا آپ ساتھ نقشہ بنائیں کہ یوکرین یہاں پہ ہے, رشیا یہاں پہ ہے, اس کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے. اننیسیسری جو نقشے اور بلاکس بنانا جو لاجیکل بھی نہیں ہوتے, صرف یہ بتانا کہ پیپر میں میں بلاک یا بلاک ڈائیگرام یا فلو چارٹ بنا کے آیا ہوں, وہ ضروری نہیں ہوتا. اسٹیٹسٹکس آر امپورٹنٹ اینڈ یور آرگومنٹس آر ویری امپورٹنٹ. کوٹس کس حد تک سر امپورٹنس ہوں گے؟ کوٹس دیکھیں, ریلیونٹ کوٹس جو ہوتی ہیں نا, ایسے کے اندر بھی 3-4 کوٹس سے زیادہ نہیں لکھنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 کوٹس آر انف, 4 میکسیمم کوٹس ایسے کے اندر لکھیں, اس سے زیادہ نہیں. کوئی آیت, کوئی حدیث اور کوئی 2-1 کوٹس کر لیں, ٹھیک ہے. اب آپ کرنٹ افیئر پاکستان افیئر کے اندر آ جائیں, اس کے اندر بھی 2-3 کوٹس اگر آپ جو ریلیونٹ کرنٹ اسپیکٹ کے اندر ہوں وہ آپ لکھتے ہیں. باقی آپ کو نمبر جو ملتے ہیں نا وہ آپ کے انٹروڈکشن کے ملتے ہیں اور آپ کے آرگومنٹس کے ملتے ہیں. آپ کے کس طرح کے کتنے, آپ کے آرگومنٹس کتنے لاجیکل اور کتنے ریشنل ہیں, اس کے آپ کو نمبر ملتے ہیں. کوٹس وغیرہ کی جسٹ ایک سپورٹ ہو جاتی ہے کہ جو آپ نے آرگومنٹ دیا ہے, ایک فلاسفر, ایک اسکالر, ایک ریسرچر, ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ نے بھی اس کے اوپر یہ بات کی تھی, تو وہ اس کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے آپ کے آرگومنٹ کو, ٹھیک ہے. ادر اننیسیسری کوٹس ڈالنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ارریلیونٹ چیز کو اس میں ڈالنے کی کوئی نہیں. بندہ کہ میں 7-8 کوٹس لکھے ہیں تو میں 20 میں سے 16 مارکس سے, بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کے آرگومنٹس کے اوپر ہوتا ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, کسی بھی پیپر کا آپ سوال کر رہے ہیں نا, یور انٹروڈکشن مسٹ بی ایکسلنٹ. آپ کا انٹروڈکشن پیراگراف, انٹروڈکٹری پیراگراف, وہ بیسیکلی آپ کی ایگزیکیوٹیو سمری ہوتی ہے آپ کے پورے ٹاپک کی. ایگزامینر جب اس کو پڑھتا ہے ایگزیکیوٹیو سمری کو, تو وہ دیٹ از سفیشینٹ فار ہم کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. وہ وہیں سے وہ آپ کو گیج کر لیتا ہے کہ آپ کو کتنے مارکس ہونے چاہیے. سر ایک پیپر ایسا بھی ہے جس پہ ہم کھل کے ہیڈنگز دے سکتے ہیں, اور میرا اسلامیات. باقی پیپرز کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں نا, کرنٹ افیئر میں نہیں دے سکتے, پاکستان افیئر میں ہسٹری میں دیں ہیڈنگس, اسلامیات میں کھل کے ہیڈنگس دیں,
کرمنالوجی, جینڈر اسٹڈیز, سوشالوجی, پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز, جہاں ہیڈنگ کی ضرورت ہے دیں, جہاں ہیڈنگز کی ضرورت ہے دیں. ایک اپروچ جس کو عام طور پہ فالو نہیں کیا جاتا, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کوشچن کے جو کی پوائنٹس ہیں نا, وہ جب آپ کوشچن لکھنے لگیں نا آنسر, تو سب سے پہلے آپ نا کی پوائنٹس کی ایک ہیڈنگ دیں, اور جو 10-12 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا ان کو آپ ہائی لائٹ کر دیں پہلے, پھر آپ انٹروڈکشن میں جائیں. دیٹ وڈ بی اے ویری پروڈکٹیو اپروچ. ایگزامینر کو یہ پورے اس 10-12 پوائنٹس کے اندر ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی گرپ بہت اچھی ہے. لیکن اگر آپ کو ٹاپک بہت اچھا آتا ہے تو آپ 10-12 پوائنٹس پہلے اوپر لکھیں. اگر آپ کا ٹاپک نہیں آتا, سو ہے, ایسے ہی کام چلانا ہے, پاس ہونا ہے کہ اس میں سے 7-8 نمبر آ جائیں, تو پھر کبھی بھی کی پوائنٹس نہ بنائیں. کی پوائنٹس آپ تب بنائیں جب آپ کو پیپر کے چاروں سوال بہت اچھے آتے ہیں اور ان کے اندر 10-12 ہر ٹاپک کے اندر سوال کی پوائنٹس ہوتے ہیں, ان کو آپ ہائی لائٹ کر دیں. ایگزامینر کو زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ سارا پیپر. سر آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایگزامینر کو جتنی ریلیکسیشن سر, میں اگر اف آئی ایم دا ایگزامینر, ٹھیک ہے, مجھے یونیورسٹیوں کے اندر پڑھاتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, اور بھی کچھ اس طرح کے پیپرز وغیرہ چیک کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے, تو اس میں نے میرے لیے ایک اسٹوڈنٹ کتنی آسانی پیدا کر رہا ہے پڑھنے کے لیے, مجھے کتنا اپنی لاجک بھی دے رہا ہے, اس کے آرگومنٹس کی بھی مجھے سمجھ آ رہی ہے آسانی سے, میں اس کو سکور کروں گا. جس نے بات جتنی زیادہ کنفیوز کی ہے میں اس کو اتنا زیادہ رگڑوں گا. اگر ایک کویشچن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ انگلش کے جو ورڈز ہیں وہ اگر سینونیمز بڑے ٹف سے یوز کریں وہ ہیلپ فل. بالکل غلط اپروچ ہے. انگریزی کے اندر ایون مضمون کے اندر بھی آپ سمپل انگلش لکھیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلی بات. دوسری بات, جو باقی سبجیکٹس ہیں اس میں تو جسٹ آپ نے اپنی بات کرنی ہوتی ہے, اس میں آپ کی گرامٹیکل مسٹیکس ہوں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے اس نے آپ کا سوال بہت اچھا ہے, 15 نمبر دینے ہیں 15, وہاں پہ وہ آپ کو 14 دے دے گا کیونکہ آپ نے گرامٹیکل مسٹیکس کی ہوئی ہیں. ادروائز اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. سر ایک ایم سی کیوز آتے ہیں جی ہر پیپرز میں, ٹھیک ہے, کوئی نہ آتا ہو ایم سی کیوز, حالانکہ ایم سی کیوز کے اگر 20 آپ کے ٹھیک ہیں تو 20 کے 20 پکے مارکس ہیں, اور وہ تو آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جاتا ہے جب آپ انالیسز, آپ کو جو جس کو پتہ ہے کہ میرے ایم سی کیوز میں اتنے وہ پکے مارکس ہوتے ہیں جس کو آتے ہیں, کس کو نہیں آتے, اس کا کوئی طریقہ تو بتا دیں. اس کا نمان اس کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مطلب جو ہے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے سچ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, آپ ایم سی کیوز کو کبھی بھی پیپر میں فار گرانٹیڈ نہ لیں. پہلی بات, آپ جو 100 نمبر کا پیپر ہے اس میں 20 ایم سی کیوز کے مارکس ہوتے ہیں, جو 200 نمبر کا پیپر ہے 40 نمبر ہیل آف دا مارکس آپ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ٹاپکس تیار کر لیتے ہیں, 40 نمبر جی وہاں تکا لگا دیں گے. نو, تیار کریں ایم سی کیوز, پہلی بات. دوسری بات, جب آپ ایک چیپٹر پڑھتے ہیں نا تو آپ اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ایم سی کیوز کو تیار کیا کریں اس چیپٹر کے اندر. میں نے ابھی جینڈر اسٹڈی کی کتاب جو ہے وہ میری چھپ رہی ہے, میں نے اس کے اندر ایک چیز ڈالی ہے, ہر چیپٹر کے اینڈ پہ ایم سی کیوز. اس کا کیا ہوگا, اسٹوڈنٹ چیپٹر پڑھے گا, ساتھ ہی 50-60 اس چیپٹر کے اندر سے ایم سی کیوز لیے ہوئے ہیں, وہ ان کو بھی پڑھ لے گا, اس کے ایم سی کیوز ساتھ تیار ہو جائیں گے. دیٹ وڈ بی اے گڈ اپروچ فار دا اسٹوڈنٹس کہ وہ ہر چیپٹر کے ساتھ ایم سی کیوز تیار کرتے رہیں. جہاں پہ بات تکا, اصل میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ تکا مارنے والا پوچھا ہے, کہ کوئی تکا مارنے کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہوتا ہے کہ یہ تکا مارا جائے. تو کچھ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں جی کہ آپ نے اگر آپ کو 5 نہیں آتے بیچ میں تو 5 بی کرتے جائیں, 5 سی کرتے جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تکا بھی وہ ہوتا ہے جو قریب قریب ہو, یعنی آپ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, نیچے آنسرز دیے ہوئے ہیں, اسٹیٹمنٹ میں آپ کنفیوز ہیں کہ یہ اے بھی ہو سکتا ہے بی بھی ہو سکتا ہے, اس پہ پھر آپ آنکھیں بند کر کے ایک کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, لیکن جو آپ کو لاجیکلی قریب قریب لگے نا وہ اس کا آپ کریں. باقی بی سی کہنا کہ یار سی اکثر کریکٹ ہوتے ہیں, بی اکثر کریکٹ ہوتے ہیں, کئی دفعہ ڈی کریکٹ ہوتے ہیں, کئی دفعہ اے کریکٹ ہوتے ہیں, کئی دفعہ سارے بی آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اب تو آپ کا پیپر جو سیٹ کرتا ہے نا, بندہ سیٹ نہیں کرتا, کمپیوٹر سیٹ کرتا ہے. آپ کے پیپرز جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر بناتا ہے, کمپیوٹر ہی ان کو چیک کرتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اے سم ٹائم سب کے جواب ہوں, سب کے بی جواب ہوں. ہاں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی سوالوں کا جواب آپ کا کیا آ رہا ہے. اگر آپ نے تکا بھی لگانا ہے نا کہ موسٹلی سوالوں کا جواب آ رہا ہے بی, تو پھر آپ بی پہ ٹک کریں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی پھر آپ بی پہ ٹک کریں. سو دیٹ کین بی جسٹ اے تکا یار.